ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس کا مقصد آپ جملہ ناظرین کو چند ایک اغلاط پر متنبہ کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی رائج ہو جاتی ہیں جن کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور حقیقت مان کر اس پر مستقل ایک عرصے سے عمل بھی ہوتا آ رہا ہے، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج کی مجلس میں وضو کے حوالے سے انشاءاللہ چند ایک انکشافات کروں گا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ جو بندہ باوضو ہو، اگر وہ باوضو شخص کسی انسان کا، کسی فرد بشر کا کھلا ہوا سطر دیکھ لے تو اس عمل سے اس کا وضو جاتا رہتا ہے، جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کھلا ہوا سطر وضو کی حالت میں کوئی دیکھ لے، اس سے اس کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، البتہ کسی کے سطر کو دیکھنا یہ نامناسب امر ہے، حتیٰ کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کسی مرد کا مرد کے سطر کو دیکھنا اور عورت کا عورت کے سطر کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے اندر وہ چیز داخل نہیں ہے کہ کوئی مستورات ہو اور مستورات کے بدن کو کسی علاج کی نیت سے، کسی تفتیش علاج کی نیت سے کوئی عورت دیکھے تو اس کی بالکل گنجائش ہے۔ البتہ کسی عورت کے سطر کو علاج کے طور پر بھی کسی مرد کے پاس یا حکیم کے پاس لے جانا یہ بالکل نامناسب عمل ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمارے ہاں عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو بندہ باوضو ہو اور وہ اپنے اس وضو سے ایک مرتبہ جنازے کی نماز ادا کر لے تو اب اس وضو سے وہ دیگر پنجگانہ نمازوں کو ادا نہیں کر سکتا۔ اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک بندہ وضو کرے، نماز جنازہ ادا کرے اور پھر اسی وضو سے وہ فرائض، واجبات یا سنن، مستحبات، نوافل وغیرہ تمام نمازیں ادا کر سکتا ہے، اس سے اس کی وضو پر اور نہ ہی نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ ہمارے عوام میں، خاص طور پر عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وضو کی حالت میں باہر گھومنے پھرنے سے جو ہے وضو ختم ہو جاتا ہے، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باوضو عورت ہو یا مرد ہو اور وہ وضو کی حالت میں کہیں بھی گھومے پھرے، اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، البتہ عورتوں کا بلا ضرورت شدیدہ گھروں سے باہر گھومنا پھرنا یہ بالکل نامناسب امر ہے، اس سے حتی الامکان گریز کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر، صحیح مسائل سمجھ کر اور جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے ہمارے عوام میں اور خواص میں اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو بے بنیاد نظریات رائج ہیں، جو بے بنیاد ہمارے ہاں مسائل گھڑ لیے گئے ہیں، ان پر انشاءاللہ روز بروز کوئی نئی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی رہیں گی۔ اسی طریقے سے نماز کے اغلاط ہیں، اذان کے اغلاط ہیں، عقائد کے اغلاط ہیں، اسی طریقے سے دیگر ہمارے روزمرہ کے مسائل میں جو غلط فہمیاں ہمارے ذہن و دماغ میں بسی ہوئی ہیں، ان کے انشاءاللہ روز بروز انکشافات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ آپ کو روزانہ کی اپڈیٹ ملتی رہیں گی اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔